سید انشاء رحمت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سامنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ قرآن کی نظر میں کیا ہے وہ بتانے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتانے کا اہتمام اللہ رب العالمین خود کر رہا ہے۔ اس سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اسی آیت کے روشنی میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ہمارے اوپر ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بتایا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم صادر کر دیا ہے کہ عبادت اور بندگی کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ عبادت کریں گے تو اللہ ہی کی کریں گے، بندگی کریں گے تو اللہ ہی کی کریں گے، اطاعت کریں گے اللہ ہی کی کریں گے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہمارے اوپر بے حساب و بے حد ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ تو سب سے پہلا اس کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہم کریں۔ اللہ کا احسان دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج ستارے بنائے، جن و ملک عرش و فرش کو بنایا، ہم سب کو بنایا، ہمارے ماں باپ کو بنایا، ہمارا رزق رساں، مشکل کشا، حاجت روا، دکھ کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں ہم اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے حساب بے انتہا احسان ہمارے اوپر، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کا حق ادا کریں، اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے اپنا حق اس آیت کے اندر سب سے پہلے بتایا۔ اللہ و رسول کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے
اور کوئی ہمارے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ ماں باپ ایسی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر آگے فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العالمین تاکید کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، اندازہ کیجئے ماں باپ وہ ہستی ہے جس نے ہمارا کتنا خیال کیا، ایسی عمر میں، ایسے وقت میں کہ جب ہم بے بس تھے، مجبور تھے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے انڈر میں تھے ہم۔ وہ چاہتے تو ہمیں ضائع کر دیتے، وہ چاہتے تو ہمیں برباد کر دیتے، وہ چاہتے تو ہمیں ختم کر دیتے، لیکن انہوں نے ہمیں پالا، پوسا، بڑا کیا اور ہمارے تمام ناز و نخروں کو برداشت کیا۔ ان کا کتنا ہمارے اوپر احسان ہے، حمل سے لے کر اور ولادت تک کتنی تکلیفیں اٹھائی ماں نے، تکلیف پر تکلیف، مشقت پہ مشقت، پریشانی پہ پریشانی، ہر اپنی خوشی کو آپ کے لیے، ہمارے لیے قربان کر دیا۔ وہ ماں باپ جس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا احسان ہمارے اوپر ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جوان ہیں، ہاتھ پیر میں ان کی طاقت ہے، آنکھوں میں طاقت ہے، کانوں میں طاقت ہے، جسم میں طاقت ہے، وہ محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں اور ساری ضرورتیں اپنے ہاتھوں سے اور خود سے پوری کر سکتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا پیر جواب دے دیتا ہے، ان کا ہاتھ جواب دے دیتا ہے، یعنی جسم کا ہر اعضا جواب دینے لگتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں، پیر میں طاقت نہیں، آنکھوں میں طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں، تمام تر طاقتیں جواب دینے لگتی ہیں اور ہٹنے لگتی ہے۔ ایک عمر وہ آتی ہے، وہ عمر بڑھاپے کی عمر ہے۔ اب ویسے وقت میں ہی ایک سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ایسی ہی عمر میں خاص تاکید کی ہے، جو تو ماں باپ کی خدمت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن کرنا ہی چاہیے، لیکن جس عمر میں سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اس عمر کا اللہ رب العالمین نے خاص تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف۔ دیکھیے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، سن رسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے عقل، فہم اور جسم کی تمام طاقتیں جواب دینے لگتی ہیں، تو وہ عمر میں کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ایسی عمر میں ایسی حرکتیں بھی ان سے ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ جب عمر والے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایسی حرکتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ناگوار ہو، جو ناپسند ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایسی عمر میں جب پہنچ گئے ماں باپ اور اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں، کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں تم کو ناگوار معلوم ہوگا، تم کو تکلیف ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کے باتوں پر، ان کے عمل پر اف تک نہ کہنا، یعنی ہوں
ناگواری کے لیے سب سے جو ہلکا انداز اور ہلکا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، کوئی بات آپ کو ناپسند ہے، کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس بات پر ناگواری کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے ہلکا لفظ کیا ہے، ہلکا انداز کیا ہے؟ ہوں. یعنی کوئی بات ناپسند ہوتی ہے آپ کو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو. اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ اس عمر میں اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہاری طبیعت کے خلاف، تمہارے مزاج کے خلاف، تو ایسے وقت میں تم کو ہوں تک نہیں کہنا، فلا تقل لهما اف، ہوں تک نہیں کہنا. اللہ اکبر. ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، ماں باپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اللہ اکبر. جب ہوں یعنی ناگواری کا سب سے ہلکا لفظ ہوں استعمال کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، غور کرو کہ ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے لیے بھاری بھاری لفظ، گندے گندے لفظ استعمال کرنا، یہ کیسے درست اور جائز ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ناگواری اور مزاج کے خلاف بات ہونے پر دوسری حرکت ہوتی ہے، یعنی ڈانٹنا، ڈپٹنا، چلانا، چیخنا، برا بھلا کہنا. قربان جاؤ ماں باپ کے مقام و مرتبے پر کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی تنبیہ فرمائی اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو. اللہ اکبر. ماں باپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ پہ نصیحت کر رہا ہے، بتا رہا ہے بندوں کو آگے بڑھیے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہیں پہ بات ختم نہیں ہے، آگے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ان کے ساتھ بات چیت کرو، گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ کرو، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. بات چیت اور گفتگو جب ماں باپ سے کرو تو نرمی کے ساتھ، ملائمیت کے ساتھ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. غور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم کچھ بات کرتے تھے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ وہ بھی ہم سے پیار سے بات کرتے تھے، محبت بھرے انداز میں بات کرتے تھے. کیوں ہم اس وقت کو بھول گئے؟ یاد کیجئے، اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہیں پہ بات نہیں ختم ہو گئی، آگے چلیے. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آؤ. ان کے ساتھ برتاؤ کرو، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور عاجزی انکساری کے انداز ہونا چاہیے. ڈانٹتے ہوئے، ڈپٹتے ہوئے، روب جماتے ہوئے، اپنا بڑاپن دکھاتے ہوئے نہیں، بلکہ ماں باپ کے سامنے جبکہ ماں باپ مجبور ہو چکے ہیں، ان کے اعضاء جواب دے چکے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کا انداز دیکھیے، یعنی اس انداز کو ہم اپنی زبان میں پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں. بہرحال جہاں تک کوشش ہو رہی ہے ہم پیش کر رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. انتہائی شفقت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ. عاجزی انکساری، جو بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ہم اپنا کام بنانے کے لیے پہنچتے ہیں اور جتنا عاجزی انکساری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ درجے کی عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں، ماں باپ کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، ماں باپ کے کپڑے بستر کا انتظام کر رہے ہیں، رہنے سہنے کا انتظام کر رہے ہیں.
ساری چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں ہمارے ہاتھ سے ہم کرتے رہتے ہیں، تو ہم یہ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا، ان کا حق ادا ہو گیا، نہیں، ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے تمام طرح کی محنتیں، کوششیں اور ان کے حق کی ادائیگی کرنے کے بعد بھی ہم ان کے حق کو ادا نہیں کر سکے، اس لیے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ ان کے لیے اب دعا کرو۔ کیا دعا کرنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اور جب بھی نماز پڑھیے یا نماز کے باہر میں رہیے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ دعا یاد کیجئے اور ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرتے رہیے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اے میرے رب، ان دونوں پر، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم کرم فرما، ایسا ہی جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم و کرم اور شفقت اور محبت کی نچھاور کی، اور انہوں نے ہمیں پرورش کی اور پالا۔ یاد کیجئے بچپنا، جب آپ دودھ پینے کی عمر میں تھے اور اس کے بعد عمر بڑھتی رہی، 1 سال کے ہوئے، 2 سال کے ہوئے، 3 سال کے ہوئے، 4 سال کے ہوئے، چلنا نہیں آ رہا ہے، دوڑنا نہیں آ رہا ہے، بیٹھنا نہیں آ رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ وہ اپنی شفقت اور محبت کی نچھاور آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس عمر میں کیسی کیسی تکلیفیں آپ کی طرف سے آئی ہیں اور ان کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ اندازہ کیجئے، غور کیجئے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ، یعنی ان کی طبیعت کے خلاف اور ان کے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات ہوئی، تب بھی وہ ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، آپ کی ہر ادا کو انہوں نے خوشی خوشی برداشت کیا۔ آپ کی طرف سے جو بھی باتیں آئی، ہر ایک کو محبت اور شفقت کے ساتھ برداشت کیا ہے۔ بچپنے میں کیا کیا شرارتیں ہم نے کی ہیں، کیا کیا تکلیفیں ان کو دی ہیں، لیکن انہوں نے ان باتوں کو تکلیف نہیں سمجھا، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ان باتوں کو لیا ہے۔ ایک وقت ہم بچپنے میں تھے، بچپنے کی عمر کیسی تھی اور کیسی حالت ہوتی ہے بچپنے کی، سب کو معلوم ہے۔ ماں باپ جب عمر والے ہو جاتے ہیں، ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں، سن رسیدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بچے کی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جب بندہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو ہم اس کی عقل اور سمجھ کو بچے جیسی کر دیتے ہیں، بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی عمر ہونے کے بعد ان کی سوچ سمجھ، ان کی عقل فہم بچپنے جیسی ہو جاتی ہے۔ ہم نے بچپنے میں جیسی شرارتیں کی ہیں، جیسی باتیں کی ہیں، آپ یہی سمجھیے کہ ہمارے ماں باپ اس لیے اس وقت ہمارے لیے بچے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو رہی ہے، کچھ عمل ایسا ہو رہا ہے، کوئی حرکت ایسی ہو رہی ہے جو ہماری طبیعت کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ شفقت سے، محبت سے ان کی باتوں کو برداشت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتانے کا اہتمام کیا۔ اس سے ہی اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ عقل مند کے لیے، سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں پھر بھی ماں باپ کے سلسلے میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ماں باپ وہ ہستی ہے جس کا ادب و احترام، جس کی عزت و خدمت اور جس کا احسان بھلائی ہم اس کو ادا ہی نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں۔ جتنا خدمت کریں اور جتنا ان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کریں، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ان کا حق ادا کر دیے، ان کی خیر خواہی اور بھلائی کو ہم نے پورا کر دیا، تو نہیں، یہ سوچ ہماری غلط ہوگی اور یہ سوچ ہمارا بیکار ہوگا۔ اس لیے تمام تر خدمت کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کے لیے ان کے حق میں کہا کہ اے میرے مالک، ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، بس ہم تیرے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں پر رحم و کرم کی بارش برسا دے، اور ایسا ہی جیسا انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحمت اور شفقت کیا ہے، محبت اور نرمی کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ دعا کرتے رہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہی نہیں بلکہ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتایا ہے۔ چنانچہ یہ تو 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت ہے جو ہم نے ابھی تلاوت کی، وَقَضَىٰ
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آئیے 21ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بتایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. تکلیف پر تکلیف، دکھ پر دکھ ماں نے اٹھایا ہے، باپ نے اٹھایا ہے. حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. اللہ و رسول کے بعد ہمارے اوپر ماں باپ کا احسان ہے، اس احسان کو ہم ادا کر نہیں سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور تم اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور تم اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بنے رہو، شکریہ ادا کرتے رہو. اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، ان کی خدمت نہیں کی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو یاد رکھیے قرآن کی یہ آیت خود ہی بتا رہی ہے الی المصیر. کہاں جاؤ گے؟ کدھر جاؤ گے؟ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں ہی جانا ہے، اللہ کے پاس ہی جانا ہے. جس نے ماں باپ کے درجے اور مقام بتائے ہیں، خدا کے واسطے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، ورنہ کل اللہ کے یہاں حاضری ہوگی تو وہاں پھر جو انجام ہوگا وہ خود آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے. اسی طریقے سے 5واں پارہ سورہ النساء اللہ رب العالمین وہاں بھی بتا رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، اس کے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ کو نہیں کہا بلکہ اس سے پہلی امتوں کو بھی تاکید کی اور ان سے بھی عہد و پیمان لیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. معزز سامعین کرام، محاضرین مجلس، سمجھدار کے لیے، عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا فرمان آپ کے سامنے آ گیا ہے. ماں باپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیا بتایا ہے وہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کر دیا ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی دولت ان کے پاس ہے، اس کی قدر کریں. اللہ رب العالمین ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر اور عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رخصت ہوتے ہوئے مہربانی فرما کر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.